ویلاگ میں آگے چل کے جناب پتنگ بازوں کے لیے، گڈے بازوں کے لیے، لاہوریوں کے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے. ویسے اس کو مجھے اب لاہوری نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تو پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. اور بھائیوں مجھے بار بار جو ہے وہ رابطہ کیا جا رہا ہے مطلب کہ جی گڈیاں پتنگوں کا ارینجمنٹ کر دیں. اور پائن میں پتنگ باز ضرور ہوں، پتنگیں بنانے والا تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں دوستوں وغیرہ کے لیے جو ارینج کیا جا سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو خیر آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ویلاگ میں آگے چل کے جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ جو بھارت کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ عجیب مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا. فی الحال تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب 3 دن ہو چکے ہیں جب سے پاکستان نے یہ اعلان کیا، پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ جناب پاکستانی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں جا تو سکتی ہے لیکن بھارت کے خلاف میچ جو ہے وہ نہیں کھیلے گی، اور 15 فروری کو ہونے والا جو میچ ہے وہ نہیں کھیلے گی. اس کے بعد سے اب تک 3 دن کے اندر ٹوٹل پن ڈراپ سائلنس. اچھا یہ جو سائلنس ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ایک سابقہ DG ISPR تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، غفور صاحب، آصف غفور صاحب، انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا کہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے. تو یہ جو خاموشی ہے نا، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اس وقت بھارت کو بھی اور ICC کو بھی. بلکہ آپ ایک ہی سمجھے نا، اس وقت ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل تو نہیں ہے، انڈین کرکٹ کونسل بن چکی ہوئی ہے. تو ان کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے. اور خاموشی سے کیا مراد ہے؟ بیسکلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آفیشیلی اب تک بتایا نہیں ہے ICC کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بھائی یہاں سے کوئی خط و کتابت ہوگی، کوئی ای میل جائے گی، کوئی فون جائے گا، تو پھر وہ کہیں گے اچھا جی سانوں خبر ہو گئی ہے کہ تسی نہیں کھیلنے لگے. ابھی تک تو صرف ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا تھا. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی بتائے تو صحیح، اس کے بعد ہم کوئی مطلب کوئی ایکشن لیں اس کے اوپر، کوئی ہم میٹنگ بلائیں، کوئی جنرل باڈی کا، گورننگ باڈی کا جو ہے وہ اجلاس بلائیں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کے حوالے سے کرنا کیا ہے. تو ایک تو اس خاموشی نے ان کو بہت تنگ کیا ہوا ہے اس وقت کہ یہ بول کیوں نہیں رہے. دوسرا NDTV نے، کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ ہم انڈین میڈیا کو اس وقت پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی چالوں کے اوپر ان کے بیانیہ بلڈ کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. ویسے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی آبویسلی ان کی چال کیا چل رہے ہیں اتنا تو ہمیں بھی اب عادت ہوگی، 19-20 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، پتہ لگ جاتا ہے کہ بیسکلی کہانی کہاں سے ڈیولپ کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ایک رپورٹ جو ہے وہ NDTV نے شائع کی ہے، اور وہ اس رپورٹ میں یہ کہتے ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ ICC نے نائب چیئرمین عمران خواجہ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ T20 ورلڈ کپ 2026 کے موقف پر بیک چینل مذاکرات کریں. اب یہ جو نائب چیئرمین ہے ICC کے عمران خواجہ صاحب، یہ کون ہے؟ یہ بیسکلی سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے نام سے ہی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ وہ پاکستانی نژاد لگ رہے ہیں. تو NDTV کی رپورٹ کے مطابق انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کو 15 فروری کو جو بھارت کے خلاف ان کے گروپ مرحلے کا جو میچ ہے اسے کھیلنے کے اوپر آمادہ کریں. مطلب تلے منتا تے گل آ گئی کہ جناب جاؤ جا کے تاری مہربانی پاکستان کو مناؤ، اور ان کو آپ کی مہربانی کھیل لیں. بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے پیسہ. اصل بات یہ ہے پیسہ جو ہے وہ اتنا زیادہ انوالوڈ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ میچ نہ ہوا تو ہمارے چاروں طبق روشن ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ جو بھی آتا ہے وہ سمجھتا ہے مندر کا گھنٹہ ہے تو گھنٹہ بجا کے چلا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس وقت مندر کا گھنٹہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پاکستان نے مندر کا گھنٹہ سمجھ کے جو ہے بجا کے چلے گئے. مطلب اب ان کو مناؤ جا کے کسی طرح، مطلب کسی نے وچ پاؤ جنہوں کہتے ہیں وڈیا نو پاؤ وچ. اچھا اب وہ سنگاپور تو مطلب کرکٹ جو ہے وہ کوئی بڑا بورڈ تو نہیں ہے تو چھوٹا بورڈ، لیکن ان کے ترلے منتے کیے جا رہے ہیں کہ جائیں جا کے پاکستان کو جو ہے منائیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ تو آبویسلی جس طرح انہوں نے بار بار ہر بات جب ان سے آپ کہتے تھے، آپ انڈین کرکٹ بورڈ سے جب آپ بات کرتے تو وہ کہتے تھے جی ہم اپنی حکومت سے پوچھ کے بتائیں گے، ہماری حکومت جیسے کہے گی ہم ویسے ہی کریں گے. تو بھائی اب ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے حکومت جیسے کہے گی ہم ویسے ہی کریں گے، سمپل از دیٹ. آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ان کے اینکرز، ان کے سپورٹس اینالسٹ چینلز کے اوپر بیٹھ کے ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بس آپ دیکھنا 14 فروری کو جو ہے جس دن ہوگا ویلنٹائن، اس دن ہم پیار کی جھپی ڈالیں گے پاکستان کو، اور وہ ہوگی جادو کی جھپی، اور اس سے ہم پاکستان کو منا لیں گے. تو پاکستان جو ہے وہ ماندہ نہیں پیا. ٹھیک ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کو جو ہے ڈالا جا رہا ہے. دوسرا بھارت کی رکن پارلیمنٹ ہیں پریانکا چترویدی، انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے سے جو ہے BCCI کو بڑا دھچکا لگا ہے. یہ انڈین پولیٹیشین خود یہ کہہ رہی ہیں پریانکا چترویدی کہ جناب اس سے دھچکا لگا ہے انڈین کرکٹ بورڈ کو. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاک بھارت میچ سے متعلق فیصلہ سازی میں کمزوری دکھانے پر بھارت پہ انہوں نے سخت تنقید کی. انہوں نے کہا یہ بھارت کے وزیر کھیل اور BCCI کے منہ پر تماچا ہے کہ ICC میں سب سے مضبوط اور امیر ترین ادارہ ہونے کے باوجود آج ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے. PCB پینلٹی اور فائن دینے سمیت اس فیصلے کے بعد ہونے والے اثرات کے لیے بھی تیار ہے، لیکن بھارت وہ موقف اختیار نہ کر سکا جو اسے وقت پر کرنا چاہیے. تو
وقت پہ تو آپ لوگ بالکل ہی فیصلے نہیں کرتے. وہ تو آپ کے جہاز بھی صرف اسی لیے گرے تھے نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جناب وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا تو آپ کبھی پاکستان سے پنگا ہی نہ لیتے. آج وہ جو 7 لاشیں ہیں نا جہازوں کی, وہ آپ اس کو سمیٹ نہ رہے ہوتے. پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ کباڑ خانے کے اندر جو ہے وہ سارا سامان آج پڑا ہوگا. اربوں ڈالر کا سامان جو ہے وہ کباڑ خانے کے اندر پڑا ہوگا. تو اگر صحیح وقت پہ فیصلے کیے ہوتے, پاکستان سے پنگا نہ لیا ہوتا, تو آج یہ نہیں ہونا تھا. کرکٹ کے اندر بھی جو ہے اب آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. وہاں پہ 7 جہاز گرے تھے نا, یہاں پہ آپ کے 11 کھلاڑی جو ہے نا وہ بھی جہاز بن کے گریں گے. جب وہ گراؤنڈ میں جائیں گے اور ان کو نظر آئے گا آپ نے تو ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا نا, اب آپ کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کوشش بھی کریں گے نا ہاتھ ملانے کی تو گراؤنڈ کے اندر کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. خیر, دوسری جانب سابق انگلش کرکٹر مارک بچر, انہوں نے جناب پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے اوپر جو ہے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے اس بار بڑا زبردست کام کیا ہے. مارک بچر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک بھارت کرکٹ میچ کی دنیا کا سب سے زیادہ منافع بخش مقابلہ ہے. ICC کو یقینی بنانا پڑتا ہے کہ بھارت اور پاکستان ایک ہی گروپ میں ہو. سابق انگلش کرکٹر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کا ایک گروپ میں ہونا طے شدہ فارمولا ہے, باقی ٹیموں کے معاملے میں سب ضابطے کے تحت ہوتا ہے. چیمپئنز ٹرافی میں بھی بھارت کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا. مارک بچر کا کہنا تھا کہ بھارت جہاں چاہتا ہے کھیلتا ہے, دوسری ٹیموں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے اس بار بڑا زبردست کام کیا ہے. پاکستان کے پاس بھارت اور ICC پر دباؤ ڈالنے کا یہ واحد ذریعہ. یہ جو بات یہ کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے اس بار بڑا زبردست کام کیا ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ICC چیمپئنز ٹرافی جب ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان نہیں آئیں گے, ہم پاکستان نہیں کھیلیں گے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے میچز سارے دبئی میں کھیلیں گے. انڈیا کے سارے میچز دبئی میں رکھے گئے, تمام ٹیموں کو ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہاں پہ جا کے کھیلنا پڑا. یعنی ایک قسم کا دبئی کا جو وینیو تھا وہ ان کا ہوم گراؤنڈ بن گیا. انہوں نے اپنے پلینگ 11 جو ہے اس کے مطابق چنے کہ جی ہم ان پچز کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ کریں گے. انہوں نے اس کو اپنا ہوم گراؤنڈ بنا لیا, جبکہ ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہوم گراؤنڈ پاکستان کا بنتا تھا. ان کو پاکستان میں آ کے وہ میچز کھیلنے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے اس حرکت سے, اور اس کی وجہ سے صرف پاکستان نہیں ایون دیگر ٹیمیں بھی جو ہے وہ چڑھ گئیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, مطلب ہم آپ کے گراؤنڈ میں آ کے کیوں کھیلے. ہم بھی تو سارے شہروں میں گھوم رہے ہیں نا, کراچی میں میچز ہو رہے ہیں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پنڈی میں ہو رہے ہیں, تو آپ بھی آئیں, آپ بھی آ کے دیگر جگہوں پہ کھیلیں. لیکن اس فیصلے کی وجہ سے انہوں نے اس پورے چیمپئن شپ کا فارمیٹ ہی جو ہے انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اسی لیے جو اچھا جو تو پریزنٹ, اس میں بھی میں آپ کو بڑی مزے کی کہانی سناؤں کہ جو پریزنٹ کرکٹرز ہوتے ہیں نا, جو اس وقت ٹیموں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان جگہوں پہ جو آلریڈی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے نہیں انڈین کرکٹ بورڈ کے خلاف بولتے یا انڈیا کی یہ جو حرکتیں ہیں اس کے اگینسٹ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی IPL کھیلنی ہے, اور IPL میں جو ہے اربوں روپے ملتا ہے وہاں پہ پلیئرز وغیرہ کو, تو اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان دیا جائے. لیکن جو پلیئرز ریٹائر ہو چکے ہیں انہی ٹیموں کے, وہ کھل کے انڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کا اب کوئی فائنینشیل سٹیک نہیں ہے, انہوں نے نہ IPL کھیلنی ہے, نہ ان کا IPL سے یا انڈین کرکٹ بورڈ سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے, تو وہ بول لیتے ہیں. لیکن جو موجودہ پلیئرز ہیں یا موجودہ بورڈز ہیں اس وقت, وہ ہچکچاتے ہیں, ڈرتے ہیں انڈیا سے کہ یار ان کے سامنے کون بولے, ان کا سٹیک اتنا بڑا ہے, فائنینشیل سٹیک, مسل ان کا پاور اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اگینسٹ بولا نہیں جا سکتا. یہ تو پاکستان ہے جس نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا, یا بنگلہ دیش ہے جس نے کہا کہ انف از انف, بس مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کے اندر تو میں دوسرا ایک اور جو سوال کرنا چاہوں گا, میں تو افغانستان سے کرنا چاہوں گا کہ اس موقع کے اوپر جب 2 مسلم ممالک انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا, آپ کتنے بے شرموں کی طرح وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کھیلیں گے؟ کوئی شرم آئے گی؟ اور دوسری بات یہ وہی بھارت ہے جو آج جس کو آپ نے اتنا اپنا قریبی یار, اپنا دوست بنایا ہوا ہے, یہ وہی بھارت ہے وہ جو اسی طالبان رجیم کے خلاف جو ہے وہ اس نے ہتھیار پرووائڈ کیے, فائنانس پرووائڈ کی, ڈپلومیٹکلی پوری دنیا کے اندر جو ہے اسی رجیم کے خلاف وہ انہوں نے حربہ آزمایا, اور جب یہ تبدیل ہو گئی تو انہوں نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل لیا. اور یہ گرگٹ ہیں, ان کو پہچانے, یہ گرگٹ ہیں. یہ کل کو افغانستان کی بھی باری آئی نا کہ افغانستان کو بس سے نیچے پھینکنا ہوا تو افغانستان کو بھی پھینک دیں گے. یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں, ان کے اندر اتنا تپڑ ہے. آپ مجھے مثال اٹھا کے بتا دیجئے کبھی انڈین کرکٹ بورڈ نے پرنسپلز کے اوپر کوئی سٹانس لیا ہو کہ جی وہ فلاں بورڈ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے, یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے؟ نہیں, ہمیشہ اپنا مفاد دیکھا, ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہم روکڑا پیسہ کہاں سے بناتے ہیں, دھندا کس طرح چلے گا. دھندا بہت ضروری ہے نا ان لوگوں کے, وہ گندا ہے پر دھندا ہے, یہ وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپنر سائم ایوب جناب, وہ آسٹریلیا کے خلاف جو سیریز ہوئی تھی 3 T20 میچز کی, اس میں آل راؤنڈ کارکردگی بڑی زبردست انہوں نے دکھائی, جس کے بعد رینکنگ میں ایک بار پھر
وہ پہلی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں. جو ورلڈ رینکنگ آئی ہے آل راؤنڈرز کی T20 کی, اس میں سائم ایوب جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر آ گئے ہیں. اور 23 سالہ سائم ایوب نے زمبابوے کے تجربہ کار کھلاڑی سکندر رضا کو جو ہے وہ رینکنگ میں اب پیچھے چھوڑ دیا ہے. آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں انہوں نے 119 رن سکور کیے تھے اور 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی تھی, جس کے بعد ان کا رینک جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا پتنگ بازوں کی طرف. بلے بازوں کے بارے میں تو بات ہوگی, اب ذرا پتنگ بازوں کی طرف آتے ہیں. اور پتنگ بازوں کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر جو اب تک گڈے, پتنگوں اور پنوں کی جو سیل ہو گئی ہے وہ جناب 54 کروڑ روپے کی سیل جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے. اور کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹس میں 5 لاکھ سے زیادہ پتنگیں جو ہیں فروخت ہوں گے. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی یہ جب اڑنا شروع کریں گی, یہ تو ابھی خریدی جا رہی ہے نا, ہر بندہ خرید رہا ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں, میں بالکل لاہوریے نا تپے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. وہ تپے میں اس بات کے اوپر کہ ایک تو بسنت اتنے سالوں کے بعد آ رہی ہے, اس کا جوش و خروش اتنا زیادہ, دوسری ان کو تپ اس بات کی چڑھی ہوئی ہے کہ سانو ٹائم ہی نہیں ملیا. مجھے آج صبح میری ایک بڑے ماہر پتنگ باز سے میری بات ہو رہی تھی, میں ان سے ڈسکس کر رہا, میں کہ جی سنا ہے گڈی ڈور کا جڑا وہ ہے اسٹینڈرڈ ہے وہ ڈگ گیا. وہ مجھے کیا کہتا ہے بھائی نے, جو ڈور ہوتی ہے وہ تو لگتی دھوپ کے اندر, آپ جب ہمیں آخری موقع دیں گے ڈور لگانے کا تو کتنی کچی قسم کی ڈور تیار ہوگی. اس کے اوپر جو رنگ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے یا جو بھی آپ اس کی تیاری کرتے ہیں اس کو تو پراپر دھوپ چاہیے. اور جو ماہر پتنگ باز ہوتا ہے وہ تو کئی مہینے پہلے سے ڈورے لے کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس, اس کو جا کے رکھ لیتا ہے کہ میں بسنت والے دن اڑانی ہے. یہ آپ یقین کریں, میں وہ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہنیں جو لاہور سے تعلق نہیں رکھتے یا جنہوں نے کبھی پتنگ بازی نہیں ہم نے تو کی ہے, وہ دے ور ینگر ٹائمز, تو اس وقت تو ایسی ویسی تیاری ہوتی تھی. 400-500 گڈا آرڈر کرنا تو معمولی سی بات تھی. اب یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ 40 گڈے دے دو, 50 گڈے دے دو, 30 گڈے دے دو, 10 ہی دے دو, مطلب یہ صورتحال ہے. اور منہ مانگے داموں کے اوپر گڈے پتنگے, مطلب میں اس دن مجھے پتا لگا 1.5 تاوا 550 روپے کا, 550 روپے کا 1.5 تاوا. اندازہ کر سکتے ہیں آپ, مطلب آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ 500 کے نوٹ کو جو ہے وہ تناوے ڈال کے آپ اڑا رہے ہیں. تو ایک زمانے میں یہی 1.5 تاوا جو ہے وہ آپ کو 40-50 روپے کا مل جاتا تھا. وہ بھی ایک ٹائم تھا. خیر وہ ٹائم بھی تو بہت ہو گیا نا, مطلب 20-22 سال. میں بھی تو آپ کو ریٹ وہ پرانے والے بتا رہا ہوں, جو کوک جو ہے وہ 3 روپے کی ہوتی تھی, آج دیکھیں آج کتنے کی ہوگی. سو لاہوریے اس بات کے اوپر بھی تفے میں, اس کے اوپر بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو بڑا پلیئر ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی جان مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو کئی ایسے ہیں وہ کہنے سانو پریکٹس نہیں ہوئی, مطلب نیٹ پریکٹس جسے کہتے ہیں نا, اب نیٹ پریکٹس نہیں ہوئی, پیچے نہیں ہو سکے صحیح طرح, ورنہ پھر بسنت تک جو ہے وہ پوری طرح تیاری ہوتی ہے. ابھی تو بہت سی چیزیں خراب, ابھی تو جو بیچ میں آپ کو پتا ہے یہ جو وہ ڈالا جاتا ہے, جو گڈا بنانے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑے اختلافات ہیں لوگوں کے کہ جو کوالٹی کا گڈا نہیں آ رہا, یہ گڈا جب اڑے گا یہ صحیح طرح اس کی چال نہیں چلے گا. خیر وہ پتہ نہیں, میں پتنگوں اور گڈوں کے اوپر جو ہے وہ پورا ویلاگ سٹارٹ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. خوشخبری البتہ پتنگ بازوں کے لیے یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے جناب کہا ہے کہ بسنت کے جو دنوں میں لاہور میں جو ہے وہ اچھی ہوا چلے گی. اچھا اے بڑا ضروری ہے ساڑھے واسطے. گڈے تیار ہو گئے, پتنگیں تیار ہو گئی, باربیکیو کا انتظام ہو گیا, ڈی جے تیار ہو گیا, لائٹیں تیار, سب کچھ, قالین ادھر موجود, کرسیاں لگ گئی, ایوری تھنگ از ریڈی. لیکن اگر ہوا نہ چلی تو پھر تو ہم کوسنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمیں حکومت بھی بری لگتی ہے, ہمیں محکمہ موسمیات بھی برا لگتا ہے, ہم کسی نہ کسی کو پھر اس کا الزام جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کی پوری طرح تیاری ہو رہی ہے, جس کے بارے میں ایکچولی زیادہ ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا, ہمارے نا ٹی وی چینلوں کو بھی بھول گیا ہوا ہے کہ پتنگے بسنت کو ایکچولی کور کس طرح کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہر چھت کی ایک بڑی ضروری اشیاء میں شامل ہوتا تھا, اس کے بغیر کوئی بسنت ہو نہیں سکتی تھی. بھلا کیا ہے وہ؟ بانس کا ڈنڈا. وہ گڈیاں پکڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے آگے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیلوں والی کوئی جھاڑی ساتھ لگانی ہے, کیونکہ اگر کوئی گڈی آئی تو وہ ساتھ والی چھت پہ نہیں گرنی چاہیے, آپ نے اس کو چمیڑ کے واپس لے کر آنا ہے. اس کے بعد چمیڑ وہ گڈے چمیڑنے والے ایکسپرٹ 8-10 دوست ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک کی وجہ شہرت یہی ہوتی تھی, گڈا بڑا والا چمیڑ کے لیے آتا ہے. مطلب یہ گڈا جو ہے کٹا ہوا گڈا چمیڑ کے واپس لے کر آتا ہے. تو خیر وہ پرانی یادیں ہیں, وہ ایک دم بس فلیش بیک ہو رہا ہے. خوشی ہے اس بات کی, مجھے ایک لاہوری ہونے کے ناطے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کم از کم ہمارے بچے جو ہے نا وہ بسنت دیکھ لیں گے, ان کو بھی پتہ لگے یہ تہوار میرے اس شہر کا, میرے اس ملک کا یہ تہوار جو ہے وہ کس طرح منایا جاتا تھا. اینڈ آئی مسٹ پریز کہ یہ ایک اتنا مشکل فیصلہ تھا جس کو ماضی کی کئی حکومتیں, جس میں نون لیگ کی اپنی حکومت بھی ڈرتی تھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے. شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی جب وہ چیف منسٹر تھے, ایون وہ بھی ڈرتے تھے اس فیصلے سے. لیکن مریم نواز کی اس حکومت نے کم از کم, میں مختلف کلپس دیکھ رہا تھا مختلف چینلوں کے اوپر, اتنے لاہوری خوش ہیں, وہ ایسے ایسے نعرے مار رہے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. سو بیسٹ آف لک
کہ دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا کچھ سیاست کی طرف بھی آ جائیں, کافی پتنگ بازی ہو گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کل جو مصدقہ اطلاعات بشرا بی بی کی صاحبزادی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اس کے مطابق خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف 2 ہفتوں سے تھی, پر ڈاکٹری معائنہ نہ کرایا گیا. جب تاخیر سے معائنہ ہوا تو ڈاکٹروں نے ہسپتال لے جانے پر اصرار کیا. اب خان صاحب کی تکلیف بہتر ہے لیکن معاملہ تشویشناک ہے, صحیح علاج نہ ہونے کی صورت میں آنکھ بگڑ سکتی ہے. خان صاحب کے ذاتی مولوی ڈاکٹر عاصم یوسف کے مطابق پیمز ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر ریٹنا کی تکلیف کے حوالے سے مطلوبہ مہارت نہیں رکھتا. خان صاحب کا میڈیکل ریکارڈ چیف جسٹس پاکستان کو یقین دہانی کے باوجود اب تک خاندانوں کو نہیں دیا گیا. آنکھ کی تکلیف کا باعث کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. ذاتی معالجین کو بھی خان صاحب کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ انسانیت سوز سلوک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بھی مطلب ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے ساری چیز کا, وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ باقی ساری پیغامات اور سب کچھ تو ملا, 8 فروری کے حوالے سے کوئی پیغام کیوں نہیں ملا؟ مطلب بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے وہ باقی چیزیں تو کنوے ہو گئیں, لیکن 8 فروری کا جو احتجاج ہے خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی پیغام کیوں نہیں بھجوایا, یا اگر بھجوایا تو اسے اب تک اناؤنس کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے بھجوایا گیا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بھی تو آخر ورنہ عام طور پہ کسی نہ کسی میسنجر کے تھرو کوئی ٹویٹ آ جاتی تھی, اس مرتبہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, یہ تو کنفرم ہے, لیکن جب ہوئی ہے تو ان کے ذریعے کوئی گفتگو کیوں نہیں ہوئی؟ بشرا بی بی نے آخر اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے, جیو کے علاوہ اور بھی 1-2 چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے, اور اس میں اسلام آباد میں 2 فروری کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو پارلیمانی اجلاس ہوا تھا اس میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کی ہے کہ ہمیں سڑکیں وغیرہ بند نہیں کرنی چاہیے, لاک ڈاؤن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ابھی کل علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی آپ کو خیبر پختونخوا بند کرنا پڑے گا, جبکہ شاہد خٹک صاحب اس کے خلاف ہیں. اب ان کی اس کے علاوہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ رکن قومی اسمبلی عاطف خان بھی جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں, اور دونوں کی جو وجوہات ہیں یہ بات کہنے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا حکومت ہیں, حکومت ہی بیٹھ کے سڑکیں بند کر دے, ایک صوبائی حکومت ہی بند کر دے سب کچھ. مطلب ہمارا کام تو ایکچولی فیسیلیٹیٹ کرنا ہونا چاہیے, سڑکیں تو اپوزیشن بند کرتی ہے, تو ہم خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہی مصیبت میں ڈال دیں وہ کہ جناب حکومت نے سارا کچھ خود ہی بیٹھ کے سب کچھ بند کر دیا. چلیں آپ دیگر صوبوں میں تو یہ سوچ سکتے ہیں, اگر آپ کرنا بھی چاہیں, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, پنجاب کے دیگر شہر ہو گئے, وہ تو چلیں سوچا بھی جا سکتا ہے, لیکن ایک صوبائی حکومت خود کیوں سڑکیں بند کر دے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ مخالفت کی. لیکن بہنیں جو ہیں وہ انسسٹ کر رہی ہیں, 2 بہنیں اب تک یہ بات کہہ چکی ہیں جی خیبر پختونخوا کو بند کریں, 8 فروری کو خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ بند کریں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جیو نیوز کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کا ایک تقریب سے خطاب کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے اچانک حاضرین کے نعروں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان بھی آئے گا. اب جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی آئے گا تو ساتھ ہی ان کی آڈیو جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, اور جو نیوز اینکرز ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹری شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا. لیکن میرے لیے یہ ایک حیرانگی کی بات ہے, وہ اس لیے حیرانگی کی بات ہے کیونکہ عمران خان کا نام تو اب لیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ, مطلب پروگرامز کے اندر بھی لیا جاتا ہے, قومی اسمبلی کی تقریر ہوتی ہے اس میں بھی لیا جاتا ہے. وہ تو حکومتی سائڈ ہے جو اکثر یہ لفظ استعمال کرتی ہے جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی, مطلب عمران خان صاحب کے لیے, تو ویسے تو نام لیا جا رہا ہے. آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اے ریزن ٹو ایکچولی مطلب دا نیڈ ٹو ایکچولی لو ڈاؤن دا والیوم, اس آڈیو کو بند کرنے کی جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.